دیکھیں اس آیت میں اللہ کریم نے وجہ بیان فرمائی کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مشرک عورت سے نکاح کرے گا تو اگرچہ یہ بھی امکان ہے کہ یہ موحد، یہ مسلمان مرد اس عورت پر اثر انداز ہو جائے اور اس کو بھی مسلمان بنا دے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ عورت اس مرد پر اثر انداز ہو جائے اور خود اس کو بھی کفر کے قریب کر دے، اور پھر اس کے گود میں پلنے والے جو بچے ہیں، آنے والی جو نسل ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی مشرکانہ عقائد، مشرکانہ روش اور کفریہ عقائد جو اپنے ماں سے وہ ورثے میں حاصل کریں گے وہ پرورش پائے گی، اور اسی طرح ایک مومن معاشرہ، ایک مومن خاندان آہستہ آہستہ کفر کی طرف اور شرک کی طرف چلا جائے گا جو جہنم کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد، کوئی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح کرے تو اگرچہ یہ امکان موجود ہے کہ یہ عورت اس مشرک مرد پر غالب آ جائے اور اس کو بھی موحد بنائے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ مرد اس پر غالب آ جائے اور اس کو بھی شرک کی طرف لے کر جائے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک مسلمان خاتون کی پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوتے ہوں وہ کافر اور مشرک پیدا ہوتے ہوں، ایک مسلمان خاندان کے بجائے مشرک خاندان وجود میں آئے، تو یہ کفر اور شرک سبب ہے جہنم کا۔ اس لیے اگر مشرک عورتوں سے نکاح کریں گے، مشرک مردوں سے نکاح کریں گے تو یہ لوگ جہنم کی دعوت دیں گے۔ اس لیے اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھا کیوں نہ لگے تو ظاہری لذت اور ظاہری خوشی کو چھوڑ کر آخرت کی تباہی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، لہذا مشرک مرد اور عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتے ہیں اللہ کریم اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں کہ حیض کا کیا حکم ہے۔ حیض وہ بیماری جو ایک صحت مند خاتون کو ہر مہینے آتی ہے اور یہ صحت کی علامت ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ قل فرما دیجئے ہوا اذن، یہ حیض ایک گندگی ہے، نجاست ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس دور رہو عورتوں سے حیض کے زمانے میں۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ قرآن کریم اس قسم کے مسائل الفاظ کنائی میں ذکر کرتے ہیں، اشارے کنائی میں بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں مقصود یہ ہے کہ حالت حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس عدم جواز کو تعبیر کر لیا کہ عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، لیکن آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ ایک کرسی پر، ایک چرپائی پر، ایک پلنگ پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، جس طرح کہ یہود میں یہ طریقہ تھا کہ جب عورت کو حیض شروع ہو جاتا تو اس کو ایک اچھوت سمجھ کر ایک کونے میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، کھانا پینا تو ان کے ساتھ درکنار، ایسا بھی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ حالت حیض میں سوائے مباشرت کے باقی تمام ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ ولا تقربوہن، یہاں قریب نہ جانا، اس سے مراد ان کے ساتھ مباشرت نہ کرنا۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ فاذا تطہرن، پس جب وہ خوب پاک ہو جائے۔ خوب پاک ہونے کا مطلب یا تو
حیض کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن، تو 10 دن گزر جائے اور خون بند ہو جائے تو اگرچہ غسل نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپس میں مباشرت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہوا ہے تو جب تک غسل نہیں کیا اس وقت تک مباشرت کرنا جائز نہیں ہے. تو تطہرنا جب وہ خوب پاک ہو جائے، اس سے مراد یہ کہ بہتر طریقہ یہ ہے، پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غسل کر لے اور پاک صاف ہو جائے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس آؤ ان کے پاس جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق آپ ان کے پاس آیا کرو. اللہ کا حکم کیا ہے کہ جس طریقے سے، جس جگہ سے مباشرت کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی جگہ سے مباشرت کرنا چاہیے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کو کرنے والوں سے اور محبت کرتے ہیں پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کہتی ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، پس آؤ اپنی کیتی میں جس طرح تم چاہو، جس کیفیت کے ساتھ تم چاہو اپنی کیتی میں آ سکتے ہو. مراد یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو جس کیفیت کے ساتھ بھی چاہو. کوئی خاص کیفیت مختص نہیں ہے. ہاں، ہر ایسی کیفیت جس میں بے حیائی ٹپکتی ہو اس سے اجتناب کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں. ایک کاشتکار، ایک کسان اپنے کھیت میں آتا ہے تو محض تفریح کے لیے نہیں آتا، بلکہ مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھیت سے ان کو فصل پیدا ہو، ان کو پیداوار پیدا ہو. اللہ نے فطرتاً عورت کو مرد کا کھیتی بنایا ہے تو اپنے اس کھیتی میں بھی محض خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں آنا چاہیے، بلکہ اولاد کی طلب اور فصل کی طلب کے لیے آنا چاہیے. صرف جماع سے مقصود اپنے نفسانی خواہشات نہ ہو. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ مقام حرث ہے تمہارے لیے. فاتوا حرثکم انا شئتم، اور اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ایک شوہر کو کئی عورتیں سے نکاح کرنا جائز ہے تو ایک عورت کو کئی شوہروں سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ عورت مقام حرث ہے. ایک کاشتکار اس میں بیج بوئے گا تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ فصل میری ہے. اگر کئی کاشتکار اس میں بیج بوئے گا تو کس کو کیا معلوم ہوگا کہ کون سا بیج کس کا ہے؟ بہرحال وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی اولاد کی تمنا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. دو باتیں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ جماع سے مقصود خواہشات نفس کی تکمیل نہ ہو بلکہ اولاد کی طلب ہو. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو اولاد اللہ کریم تمہیں دے تو اس کے لیے تو اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرو، آگے اپنے لیے بھیجو. اور کیا مطلب؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت اس طریقے پر کرو جو تمہارے لیے آخرت میں فائدے کا ذریعہ بنے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو